السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمامی حضرات کو سب سے پہلے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی جیسے ہی میلاد النبی کا مہینہ آیا ہے تو ہم تمام غلامان مصطفیٰ عید میلاد النبی منانے پر، عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے، پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز شریف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے معجزات، آپ کی شان، آپ کی عظمت بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی کچھ ایسے شیطان اور ابلیس کے ٹولے ہیں جو بھولے بھالے کم علم مسلمانوں کو، حضور کے غلاموں کو یہ کہہ کر اس بڑے عظمت والے مہینے میں حضور کی ولادت مبارکہ میں خوشی منانے کا شرف حاصل کرنے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے سوالات اور طرح طرح کے بے توقع اور بیہودے اعتراضات پیش کر رہے ہیں جو بنا سر پیر کے ہیں، اور اس سے ہماری جو کم علم بھولی بھالی عوام ہیں وہ ان سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے سوالات کو سن کے گھبرا بھی جاتے ہیں۔ میں ان تمامی حضرات کی بارگاہ میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارا عشق جو ہے نا، ہم حضور کے ایسے غلام اور ایسے عاشق نہیں ہیں کہ کچھ ایسے گستاخ اور بدبخت ہمارے سامنے آئیں گے اور بے تکے سوالات کر دیں گے اور ہماری محبت جواب دے دے گی اور ہم ان کے جہالت اور ان کے اعتراض میں آ کے ان کے راستے پہ چل پڑیں گے، حضور کی عشق و محبت میں ڈوب کر حضور کی ولادت پہ خوشیاں منانا چھوڑ دیں گے۔ ہم ایسے کمزور عاشق تو ہے ہی نہیں۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے، وہ عاشق ہیں کہ ہمارا عشق جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی منانے کے لیے کسی دلائل کا محتاج ہی نہیں ہے۔ ہمیں کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دلائل نہ بھی ہوتی، حالانکہ بے شمار دلائل ہیں، اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کی حضور کی ولادت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی شان و عظمت کیا تھی، اللہ رب العزت نے کس قدر لوگوں کو خوشیاں منانے کا، اپنے فرشتوں کو خوشیاں منانے کا حکم دیا، حضور کی ولادت کے وقت تمام ملائکہ اور حوریں کس طرح باادب زمین میں، ہوا میں کھڑی تھی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہی تھی، کس طریقے سے سمندر کی موجیں جوش میں آ گئی تھی، پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے تھے، ستارے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان مبارک میں اس طرح جھک گئی تھی جیسے کہ وہ آپ پر گر پڑیں گی۔ اس وقت اس قدر اللہ رب العزت نے ایک نور روشن فرمایا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے گھر مکہ شریف سے شام کے محل کو دیکھ لیے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، کثیر دلائل، جس میں ابھی کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے محدثین اور ائمہ اکرام کے حوالے سے کہ عید میلاد النبی منانے پر یہ وہابی بدبخت کیا کہتے، چھوڑ دیجئے۔ ائمہ اکرام اور محدثین جو سلف صالحین ہیں وہ کیا کہتے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر، وہ سنیے، ٹھیک ہے؟ شیطان کے گروہ کی بات نہیں مانیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب کی بات مانیے کہ علماء اکرام، اس امت کے جو علماء اکرام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، یہ حدیث شریف ہے۔ تو ہمارا عشق جو ہے اتنا کمزور اور کسی دلائل کا محتاج نہیں ہے کہ ہمیں اگر دلائل ملے گا تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے، ہمیں اگر دلائل ملے گا تو ہم نعت مصطفیٰ گنگنائیں گے، ہمیں اگر دلائل ملے گا تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، آپ کے شان و عظمت بیان کریں گے۔ ہم حضور کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے، حضور سے محبت کرنے کے لیے ہم دلیل کے محتاج ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے عاشق بنیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے، ان کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے کسی دلائل کا محتاج نہ بنیے، یا پھر کوئی ایسے راہ چلتا ہوا کوئی ابلیس کا چاہنے والا، ابلیس کا جو گروہ کا کوئی ایک وہابی دیوبندی آپ کے سامنے آئے اور آپ کو ایک دو اعتراض کرے اور آپ پڑپڑانے لگ جائیں، آپ کی تمام محبت جو ہے آپ کے سینوں سے نکل جائے۔ ایسے کمزور عاشق مت بنیے۔ تو خیر، میں آپ لوگوں کے لیے جو عید میلاد النبی منانے پر وہابیوں کی طرف سے جو اعتراض کیے جاتے ہیں، اس اعتراض پر آپ ایک دم لاشار ہو جاتے ہیں، آپ ایک دم خاموش و شانت ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو بتا دیں کہ عید میلاد النبی منانے پر محدثین اکرام نے، ائمہ اکرام نے، جو نائب رسول ہیں، انہوں نے کیا فضیلتیں بیان کی ہیں اور وہ منایا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ کیا عید میلاد النبی منانے والا اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی زیادہ اجر اور اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی رضامندی پانے والا ہے، یا پھر وہ میلاد النبی منا کر گمراہ اور جہنمی ہو جانے والا ہے، جیسے کہ یہ بدبخت وہابی کرتے ہیں؟ آپ کو محدثین اکرام
کی عبارت بھی پیش کریں گے، ان کی تحقیق بھی پیش کریں گے، ان کی عشق و محبت بھی پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان بدبختوں کے گھر کے بزرگوں کی کتابوں کو بھی پیش کریں گے کہ وہ خود میلاد النبی، ان کے جن کو یہ بزرگ مانتے ہیں، جن کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، جن کے راستے پہ چلنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، جن کا نام لے کر یہ اپنے آپ کو چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ہم ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جن کے راستے پہ چلنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ہی گھر سے، ان کی ہی کتابوں سے یہ چیز ہم ثابت کریں گے کہ وہ خود میلاد النبی منانے کے قائل تھے، اور میلاد النبی پہ فیوز و برکات اور رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے خود تحریر فرمایا ہے۔ جب آپ ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ خود مانیے نا، امت کو جھوٹ بول کر گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر آپ میلاد النبی نہیں منائیں گے تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ منائیں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے محدثین اکرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایجاد کیا ہے، یہ ابھی 100 سال کا ایجاد ہے، ٹھیک ہے؟ میلاد النبی 100 سال کا ایجاد ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 200 سال کا ایجاد ہے، کچھ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا یہ ہندوستان کا ایجاد ہے۔ تو آئیے ان سب کے جھوٹ اور مکر و فریب کو ایک ہی حوالہ میں ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کا پردہ فاش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ آخر میلاد النبی کب سے منایا گیا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو محدث ہم بھی مانتے ہیں، محدث وہ بھی مانتے ہیں، اور وہ مانے یا نہیں مانے یہ محدث ہیں، حالانکہ وہ خود مانتے ہیں ان کو، اور یہ آج اور کل کے نہیں ہے، یا 100 سال کے نہیں ہے، یا اعلیٰ حضرت کے وقت کے نہیں ہے، یا پھر یہ ہندوستان کے نہیں ہے۔ یہ محدث ابن جوزی کب کے ہیں؟ ان کی ولادت 510 ہجری میں ہوئی۔ کب؟ 510 ہجری، آج سے تقریباً 900 سال پہلے ہوئی۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی ان کا انتقال ہوا ہے 579 ہجری، 579 ہجری میں۔ آپ نے 2 کتابیں میلاد النبی پر لکھی، ایک المولود العروس اور دوسرا لکھے ہیں کہ المیلاد النبوی۔ یہ 2 کتاب آپ نے میلاد النبی پر ہی خاص لکھی ہے۔ آپ ان کی 2 کتاب 2 عبارتوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے پہلا حوالہ پیش کرتے ہیں المیلاد النبویہ کے صفحہ نمبر 58، ٹھیک ہے؟ اور جو اسکین میرے پاس ہوں گے، جو کتاب میرے پاس اویلیبل ہوں گے، اس کتاب کا اسکین بھی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ المیلاد النبویہ کے صفحہ نمبر 58 پہ یہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، مصر، شام، یمن، غرض، شرق سے غرب تک تمام بلاد عرب کے باشندے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں منعقد کرتے آئے ہیں۔ جب ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، چنانچہ ذکر میلاد پڑھنے اور سننے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور بے پناہ اجر و کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، 510 ہجری کے محدث کیا فرما رہے ہیں المیلاد النبویہ کے صفحہ نمبر 58 پہ کہ جیسے ہی میلاد النبی کا چاند، عید میلاد کا چاند نظر آتا ہے ربیع الاول کا، تمام ہمیشہ سے، یہ 100 سال 200 سال سے نہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ سے مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، مصر، شام، یمن کے تمام مسلمان اور غرض تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں، عید میلاد النبی کا چاند دکھتے ہی آپ خوشی کی اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ خوشی کی انتہا ہی نہیں رہتی۔ آپ خوش کیوں ہوں گے؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ عاشق رسول ہے، ان کے دل میں حضور کی عشق و محبت ہے، اور حضور کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرنے لگو۔ تو حضور کی محبت اس وقت آپ مومن کامل بنیں گے جب حضور سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب کسی مہینے پہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا خوش 12 ربیع الاول کے مہینے چاند نظر آتے ہی تمام لوگ خوش ہوتے تھے، جیسا کہ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی تھی۔ کیوں انتہا نہیں رہتی؟ کیونکہ وہ حضور سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ اب جو لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے حضور کی ولادت پر بہت زیادہ ہی خوش ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ ثابت ہو گیا، اور ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں کہ وہ میلاد پڑھنے اور سننے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور بے پناہ اجر و کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بے پناہ
اجر اور کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی مناتا ہے وہ اس کو اللہ رب العزت بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے، ثواب سے نوازتا ہے اور اس کو کامیاب فرماتا ہے، دین و دنیا دونوں جگہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو حضور کے عشق و محبت میں میلاد فرماتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نہیں فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ محدث ابن جوزی، جو اعلیٰ حضرت سے بھی تقریباً 900 سال پہلے کے محدث ہیں۔ یہ محدث ابن جوزی کی کتاب، دوسری کتاب ہے المولود العروس کا صفحہ نمبر 11، اور اس کا جو اسکین پیج ہے یہ سعودیہ عربیہ ریاض کا چھپا ہوا ہے، یہ ہمارے بریلی شریف کا بھی چھپا ہوا نہیں ہے، جو اسکین پیج آپ کے سامنے ہے۔ اس میں محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اور ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے باعث خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی اس کے لیے آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے حجاب اور ڈھال بنا دی، اور جس نے مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1 درہم خرچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم خرچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی محبت میں 1 درہم خرچ کرنے کے بدلے اللہ رب العزت اسے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ یہ امت محمدیہ، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے بشارت کہ تو نے دنیا و آخرت میں خیر کثیر حاصل کی، پس جو کوئی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو خوشبخت ہے، اور وہ خوشی عزت بھلائی اور فخر کو پالے گا، اور وہ جنت کے باغوں میں موتیوں سے مرشن تاج اور سبز لباس پہن کر داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ المولود العروس صفحہ نمبر 11 پہ کون فرما رہے؟ محدث ابن جوزی فرما رہے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوش ہوگا وہ خوشبخت ہے، اسے بشارت ہے کہ اللہ رب العزت اس کی خوشی کو جہنم کی آگ سے ڈھال بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو حضور کی ولادت میں 1 درہم خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کے صدقے 10 درہم عطا فرمائے گا، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشی منائے گا اللہ رب العزت سبز موتیوں کے تاج پہنا کر اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نہیں فرما رہے ہیں، یہ فرمانے والے محدث ابن جوزی ہے جو سن 510 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب ان چیزوں کو یہ پڑھ کر نہیں بتائیں گے امت کو، اگر ان چیزوں کو یہ پڑھ کے امت کو بتائیں گے تو امت میں جو عشق مصطفیٰ جو امت کے دلوں میں ہے وہ جوش مارے گی، وہ حضور کے عشق و محبت میں حضور کی ولادت میں خوب صدقہ و خیرات کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ میں خوب اہتمام کریں گے، حضور کی نعت خوانی، حضور کی حمد و ثنا کریں گے، جو شیطان ابلیس ملعون کو بہت رنج آتا ہے، اس سے شیطان ابلیس ملعون کو بہت تکلیف ہوتا ہے۔ البدایہ والنہایہ پڑھیے، البدایہ والنہایہ میں ہے کہ شیطان ابلیس ملعون صرف 3 بار رویا تھا، 3 بار میں سے ایک بار ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ولادت ہوئی تو اس ولادت کے دن ابلیس مردود خوب رویا، اسے خوب تکلیف ہوئی تھی۔ خصائص الکبریٰ اٹھا کے دیکھیے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابلیس مردود کو الٹا تیز پانیوں کے دھاروں میں لٹکا دیا گیا تھا اور اس کے تمام چیلوں کو جنزیروں میں قید کر دیا گیا تھا۔ تو جو حضور کی ولادت کے وقت جو ابلیس ملعون کو اتنی زیادہ تکلیف، اتنی زیادہ سزا دی گئی، تو پھر یہ ابلیس کب چاہے گا کہ حضور کی ولادت میں حضور کے غلام خوشیاں منائیں اور جنت میں چلے جائیں؟ وہ بالکل نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے ابلیس مردود جو ہے اپنے چیلوں کو آپ کے سامنے چھوڑا ہوا ہے کہ وہ دن رات آپ کو گمراہ کرے، دن رات آپ کے عشق رسول کو کم کرے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کی بارگاہ میں رب کی شان و عظمت سے، رب کی رحمتوں سے دور کرے۔ تو اس لیے اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو مانیں۔ آپ چاہے تو محدث ابن جوزی کی باتوں کو مان کر عید میلاد النبی میں خوشیاں منائیں اور جنت میں چلے جائیں، یا پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر رنج و غم منائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو نہیں منا کے ان سب فضیلتوں سے محروم رہیں۔ دوسرا یہ آپ کے سامنے دیکھی کتاب ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مکہ کے امام ہیں، یہاں ہندوستان کے بر صغیر کے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے عالم نہیں ہیں۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مکہ کے امام ہیں، جنہوں نے مکہ شریف کے در و دیوار میں 11 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی ہیں، 11 سال،
اور ان کو اہل سنت کے امام دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، تمام لوگ مانتے ہیں، لیکن یہ صرف جھوٹ ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں ان کی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے ان کی؟ دیکھیے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے میلاد النبی پر ایک پوری کتاب ہی لکھ دی، جس کتاب کا نام ہے المولود الراوی۔ یہ آپ کے سامنے سکین پیج ہے، المولود الراوی، انہوں نے پوری میلاد کے عنوان پہ لکھی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 30 پہ آپ فرماتے ہیں کہ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ مکرمہ یعنی مکہ شریف کے لوگ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود پاک جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، سوق اللیل میں واقع ہیں، زیارت کے لیے اس امید پر جاتے ہیں کہ ان کے مقصد کو پا سکے، اور وہ عید کے دین سے بڑھ کر یوم میلاد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ عید سے بڑھ کر یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس دن مولود شریف کی زیارت کے لیے ہر کوئی آتا ہے، خواہ وہ صالح ہے یا بدخواہ، وہ سعید ہے یا سقی۔ سبحان اللہ۔ ملا علی قاری مولود الراوی، یہ مطبوعہ لاہور ہے، صفحہ نمبر 30 ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی صاف فرما دیا کہ وہ مکہ شریف کے امام بھی ہیں، مکہ شریف میں 11 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی سنائے ہیں۔ آپ نے صاف فرمایا، اس عنوان پہ کتاب لکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ میلاد النبی کے موقع پر خوشیاں منانا، میلاد النبی کے موقع پر جانا، اور اس میلاد النبی کی مہینے کو، اس دن کو عید سے بھی بڑھ کر منانا، سبحان اللہ۔ اور یہ آج ہندوستان پاکستان کا طریقہ نہیں رہا ہے، یہ مکہ مدینہ شریف کے عاشق رسولوں کا طریقہ رہا ہے، جس کو ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کوئی نیا دین نہیں دیا ہمیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہمیں اسلاف کا ہی طریقہ، ہمارے اسلاف کا ہی نظریات کو ہمیں پیش کیا ہے۔ تو یہ ایک عاشق رسول تھے اعلیٰ حضرت، جنہوں نے اپنی اس امت محمدیہ کی عاشق رسول، عالم دین جو نائب رسول ہے، ان کے مذہب کو اٹھا کر ان کے راستے اور ان کے نظریات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک عاشق رسول کا راستہ چنیں، حضور کی محبت میں، حضور کے عشق و محبت میں ڈوب کر میلاد النبی پہ خوشیاں منائیں، اللہ رب العزت سے راضی ہو، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، یا پھر ان بدبختوں کے جہالت بھرے سوالات میں آ کے اپنے آپ کو اور اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہیں۔ اب آئیے، دیوبند یہ حوالات تو بہت ہیں، لیکن یہ 2 حوالہ ائمہ اکرام کی، محدثین کی بارگاہ سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ اب بھی اور 2-3 حوالہ ہم پیش کریں گے، مختصری ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آئیے دیوبندیوں کے جو مفتی اعظم ہیں، ان کی کتاب، ان کے فتاوی کی کتاب سے میلاد النبی کے جواز کی دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی میلاد النبی کو جائز مانا اور باعث ثواب و برکت مانا ہے۔ یہ دیکھیے احسن الفتاوی ہے، اس کا جلد 1 صفحہ نمبر 347 اور 348 آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ دیوبندیوں کے مفتی اعظم رشید احمد لدھیانوی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک منانے کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بڑے سرور اور فرحت کے باعث ہے، اور یہ سرور کسی وقت اور مہک کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے۔ ابو لہب کی لونڈی شوبیہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ابو لہب کو پہنچائی تو اس نیک خوشی میں شوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب نے مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور اس سے حال دریافت کیا۔ کس سے؟ ابو لہب سے حال دریافت کیا، تو اس نے یعنی ابو لہب نے کہا، جب سے مرا ہوں عذاب میں گرفتار ہوں، مگر دو شنبہ کی شب کو چونکہ میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی تھی، یعنی 2 شنبہ کی شب مطلب سوموار، پیر کے دن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس دن پیر کے شب ابو لہب فرماتا ہے کہ چونکہ گرفتار ہوں، مگر 2 شنبہ کی شب چونکہ میں نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی تھی، اس لیے عذاب میں تخفیف یعنی کمی ہو جاتی ہے۔ جب ابو لہب، پھر اس کے بعد دیوبندی کے مولوی فتویٰ میں لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا بدبخت
کافر کے لیے میلاد نبی کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی، تو جو کوئی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ کی محبت میں خرچ کرے تو کیوں کر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا۔ حسان الفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 347 اور 348۔ سبحان اللہ، یہ احسن الفتاوی میں مفتی اعظم دیوبندیوں کے انہوں نے صاف فرما دیا کہ جب ابو لہب جیسا سڑا ہوا کافر جس کے رد میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اس نے صرف اپنی بھتیجے کی خوشی منائی تھی، کیونکہ ان کے جب شوبیہ جو اس کی لونڈی تھی، غلام تھی، جب آ کر یہ خبر دیتی ہے کہ تجھے بھتیجا ہوا ہے تو ابو لہب جو ہے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پھر وہ مرتا ایک بار وہ خوشی منایا تھا، ٹھیک، وہ بھی اپنے بھتیجے کی خوشی میں، نبی کی پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کی ولادت کی خوشی میں نہیں۔ تو جب وہ مرتا ہے تو ویسے سڑے ہوئے کافر کو بھی اللہ رب العزت آگ میں گرفتار کرتا ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن جو پیر کا دن آتا ہے، اس پیر کے دن میں حضور کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے اس کی آگ میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور اس کی انگلی سے نہر کا ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جس سے پی کر وہ اپنی پیاس کو بجھاتا ہے۔ اب دیوبندیوں کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ایک سڑا ہوا کافر ابو لہب حضور کی ولادت پہ خوشی منا لیتا ہے تو اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے کہ جہنم میں اس کی آگ میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور اس کو نہر سے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے۔ تو جب ایک غلام حضور کا امتی مسلمان اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی مناتا ہے اور اس پہ حسب معمول اپنے اوقات کے مطابق اگر خرچ کرتا ہے تو پھر کس قدر اللہ رب العزت کی نوازشوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا اس پر، وہ کس قدر اللہ رب العزت اس سے راضی ہو کہ اللہ پاک اس کو کیا نہ کیا عطا کر دے گا۔ ابھی انشاءاللہ رحمان آپ کو شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی کے بھی ایک عبارت پیش کریں گے، حوالہ پیش کریں گے، جن کو یہ بہت ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ روایت کو نقل کیا اور ابو جہل اور ابو لہب کا حوالہ دے کر بتایا ہے۔ تو دیوبندیوں کے مفتی اعظم نے خود فتویٰ دے دیا ہے، اور آپ خود سوچیں واقعی میں یہ حقیقت بات ہے کہ جب ابو لہب جیسا کافر جو حضور سے بغض و حسد رکھا پوری زندگی، کیونکہ حضور کی ولادت جب ہوئی تھی تو وہ حضور کو اپنا بھتیجا مانتا تھا، تو بھتیجے کی محبت میں اس نے خوشی منا لی، نبی کے محبت میں نہیں منائی تھی۔ اور پھر جب حضور بڑے ہوئے اور جب اعلان نبوت کیے تو پوری زندگی آپ کے دشمنی میں گزارا، آپ سے جنگ، یعنی حتیٰ کہ آپ کے جنگ کے دوران ہی وہ مرا، جہنم میں گیا۔ تو جب آپ کے دشمن اگر حضور کی ولادت میں صرف بھتیجا سمجھ کے خوشی منا لے تو اس کی اللہ رب عزر کا یہ عالم ہے کہ اللہ پاک اس کو جہنم جیسے عذاب میں گرفتار کرنے کے بعد بھی ہفتے میں جس دن وہ خوشی مناتا ہے ایک دن عذاب میں تخفیف کر دے۔ تو اگر کوئی پوری زندگی حضور کا امتی ہو، پوری زندگی اگر وہ حضور کا غلام ہو، حضور کی شان و عظمت بیان کرنے والا ہو، اور وہ حضور کی محبت میں ڈوب کر اگر عشق محمد میں اگر ہر سال ولادت مبارکہ میں خوشی منائے گا تو اللہ پاک اس کو کس قدر اجر سے نوازے گا، یہ خود دیوبندی صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ سب فتویٰ عوام الناس کے سامنے پیش نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل پیش کرنی چاہیے، اور عوام الناس کو بتانی چاہیے کہ حضور کی ولادت مبارکہ پہ سب ایک جٹ مل کر خوشیاں منائیں۔ یہ خود کہتے ہیں نا، اتحاد 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 کرو، اختلاف مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، آپس میں امت ٹوٹ رہی ہے۔ تو یہ فکر صرف دیگر مہینوں میں ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کے سامنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے کہ بھائی اتحاد کرو اتحاد کرو، اور جب میلاد النبی کے موقع پہ آتی ہے تو بھی آپ دیکھیں گے یہ کتنے خباثت بڑے بیان دے رہے ہیں۔ ان کی پوسٹ دیکھیے سوشل میڈیا پہ، دیکھ کر دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی ایسی ایسی توہین کر رہے ہیں، ایسی ایسی گستاخیاں کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر رہا نہیں جا رہا ہے۔ اب ان کو اتحاد نظر نہیں آتا، جبکہ ان کے گھر کے ہی مولوی اور ان کے مفتی اعظم، جب یہ مفتی اعظم تھے نہیں، جب یہ ایک چوڑا چمار آپ کے نظر میں ہے جس کی باتوں کو آپ ماننے کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر ان کو مفتی اعظم کا لقب کیوں دیا؟ ان کی کتاب اور ان کی فتاوی کتاب کو چھاپ کر پیسے اور وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ اگر چھاپے ہو تو مانو، اور اگر نہیں چھاپنا ہے، اگر نہیں ماننا ہے تو پھر آگ لگاؤ ایسی کتابوں کو۔ خیر بہرحال یہ تو اپنے مفتی اعظم کی بات مانیں یا نہیں مانیں، لیکن ہم اپنے بھولے بھالے بھائیوں سے، حضور کے غلاموں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کم از کم ان باتوں کو دیکھیں اور دیکھ کر سمجھیں کہ ان کے گھر کے ہی مفتیوں نے اس کو فتویٰ دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کتنا اجر و ثواب ہے، کتنا باعث برکت ہے منانا۔ اب آئیے شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جو 1000 ہجری کے محدث ہے، 1000 ہجری کے محدث،
ابھی تو 1400 کچھ ہجری چل رہی ہے نا، تقریباً آج سے 450 سال پہلے کے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں اپنا بزرگ دیوبندی بھی مانتے ہیں اور دن رات رونا روتے ہیں کہ ہم شیخ عبدالحق محدث کے مسلک پہ چلنے والے ہیں، شیخ عبدالحق محدث ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں. اور یہ اہل حدیث بھی رونا روتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث اہل حدیث تھے. دیوبندی کہتے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، اہل حدیث کہتے کہ وہ ہمارے امام اہل حدیث تھے. ٹھیک ہے، تو اب اور لیکن یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. اتنے بڑے آپ محدث گزرے ہیں کہ آپ کے وقت میں عرب سے لوگ آپ سے حدیثیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے. ان کی شان و عظمت یہ ہے. تو آئیے اب خود دیکھتے ہیں ہمارا آپ کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے راستے پہ کون ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ما ثبت بن سنہ فی ایام سنہ کے صفحہ نمبر 69 پہ لکھتے ہیں کہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے، جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے. تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے. خدا کی قسم، کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنے فضل کے ساتھ اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ دستور رہا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، اس کی راتوں میں صدقات و خیرات اور خوشی کا اظہار کا اہتمام کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے. اس موقع پر وہ ولادت بسعادت کے واقعات بھی ولادت بسعادت کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں. میلاد شریف منانے کے خصوصی تجربات میں محفل میلاد منعقد کرنے والے اب یہ اپنی تجربات پیش کرتے ہیں کہ میلاد النبی منانے والے کا معاملات کیا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف منانے کے خصوصی تجربات میں محفل میلاد منعقد کرنے والے سال بھر امن و عافیت میں رہتے ہیں اور یہ مبارک عمل ہر نیک مقصد میں جلد کامیابی کی بشارت کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالی اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب بطور عید مناتا ہے. پھر سے سنیے گا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب بطور عید مناتا ہے. اور جس بدبخت، اب کیا فرماتے ہیں، جس بدبخت، یہ وہابی اہل حدیثوں کے بارے میں ہے، دیوبندیوں اہل حدیثوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے بزرگ ہیں. اب یہ فرماتے ہیں کہ اور جس بدبخت کے دل میں کینہ اور دشمنی کی بیماری ہے وہ اپنی دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. کون؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و حسد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، جس بنا پر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی پر شیطان سے بھی زیادہ تیز روتا ہے اور حضور کے غلاموں کو بدعتی اور جہنمی اور نہ جانے کیا کیا خرافات اور دس دیٹ کا فتویٰ دیتا ہے. اس کے بارے میں ہے کہ وہ کینہ اور دشمنی کی بیماری ہے، وہ اپنی دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ما ثبت بسنہ فی ایام سنہ کا صفحہ نمبر ہے 79. تو اب بتائیے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی محدث ابن جوزی کا قول نقل فرماتے ہیں اور صاف فرماتے ہیں کہ اس دن میلاد النبی پر خوشی منانا اور حسب اوقات خرچ کرنا اجر و ثواب کا سبب ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہے. اور اس کے عوض میں وہ قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، جنتوں میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. اب ان تمام دلائل کو وہ اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. ان تمام دلائل کو ان کے مولوی پڑھ کے بتاتے نہیں ہیں اپنی عوام کو. اگر وہ بتائیں گے اپنی عوام کو کہ ہمارے محدثین اکرام جو عاشق رسول تھے وہ عید میلاد النبی پر کیا فضیلتیں بیان کی ہیں، جب بتائیں گے تب نہ ان کی عوام کو معلوم چلے گا. یہ ساری چیزوں کو وہ نہیں بتائیں گے. وہ کیا بتائیں گے؟
بس طرح طرح کے قیاس، طرح طرح کی جہالت اور بکواس سے عید میلاد النبی. ہاں یہ ہم سے تو حدیث اور دلائل کا مطالبہ کریں گے، لیکن خود ناجائز ہونے پر ایک بھی دلیل پیش نہیں کریں گے. ہوگی تب نا. یہ سب اتنے بڑے بڑے محدث ہیں جن کو تم خود اپنا بزرگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اپنا امام اہل حدیث اور دیوبندی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ سب نے تو خود میلاد النبی کی فضیلت بیان کی اور یہ خود منایا کرتے تھے. اب آئیے اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد جو ہیں، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی اور بانی دیوبند قاسم نانوتوی، ان سب کے جو پیر و مرشد ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آئیے ان کے بارے میں ان کی تحریر پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہ کیا کرتے تھے. جب یہ ان کے جو اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور دیگر دیوبندی جب فتنہ فساد پھیلا رہے تھے اس وقت، تو ان کے پیر و مرشد ان کو ہدایت اور صحیح راستہ پہ لانے کے لیے کتاب لکھے ہیں، جس کتاب کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ. اس کا صفحہ نمبر 5 میں آپ لکھتے ہیں کہ اور مشرب فقیر، یعنی کہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مشرب فقیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں. محفل مولود، حضور کی ولادت مبارکہ کی جو محفل ہوتی ہے میلاد النبی پر، میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکت سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. دیکھیے آپ صاف یہ فرما رہے ہیں کہ میرے فقیر یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جس کو یہ پیر و مرشد مانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ دیوبندی لکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، معاذ اللہ، جبکہ رحمت للعالمین کا شرف اللہ رب العزت نے صرف اپنے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اللہ رب العزت رب العالمین ہے اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین ہے. لیکن یہ بدبخت کیا کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو ان کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیر و مرشد جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت للعالمین ہے، اور ان کو بہت بڑے بڑے لقب سے نوازتے اور ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی مانتے ہیں. تو جب اپنے پیر و مرشد کو بہت بڑے اللہ کے ولی مانتے ہو، ان کو رحمت للعالمین مانتے ہو، تو ان کی باتوں کو مانو. وہ تو صاف لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ اور مشرب فقیر، اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکت سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. وہ خود میلاد النبی کی محفل میں شریک بھی ہوتے تھے اور خود اس کو منعقد بھی کرتے تھے، اس کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے. لیکن تم کہتے ہو کہ یہ سب کرنا بدعت ہے، حرام ہے، جہنم میں جانے والا راستہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس میں مثال دیتے ہو. کم از کم اپنے پیر و مرشد کی بات تو مانو، اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان سب کو تو بدعتی اور جہنمی جو معاذ اللہ ہمیں کہتے ہو، ہم آج سے نہیں منا رہے، یہ میلاد النبی تو شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اشرف آپ کی آئیے پیر و مرشد کا دوسرا حوالہ پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. آئیے یہ دوسرا حوالہ ان کے پیر و مرشد کا سن لیجئے. شمائم امدادیہ، کتاب کا نام ہے شمائم امدادیہ، یہ آپ کے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 93 ہے. اس میں اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد جو ہے یہ دیوبندیوں کو لتاڑتے ہوئے، دیوبندیوں کی دھلائی کرتے ہوئے اور ان کو سبق سکھاتے ہوئے تعلیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء مولود شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں، جیسے دیوبندی، جیسے آج کے لوگ کر رہے تنازع کرتے ہیں. ہم تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں. جو ابھی حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے وہ سب علماء اکرام جو ہے محدثین ائمہ اکرام مولود النبی کے جائز ہونے کی طرف بھی گئے. وہی فرما رہے ہیں کہ تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں. جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں تشدد کرتے ہیں، اور ہمارے واسطے اتباع حرمین ہی کافی ہے. سبحان اللہ. یہ دیوبندیوں کو بتا رہے ہیں کہ جب جواز کی صورت، جائز ہونے کی صورت جب موجود ہے ہمارے پاس، تو پھر کیوں ہم تشدد کرتے ہیں، اور اس معاملہ میں کیوں ہم بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں اور کرنے والے کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ جواز کی صورت موجود ہے. یہ آپ کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کے پیر و مرشد ہیں، جن کو آپ اپنا اکابر، اپنا بزرگ اور رحمت للعالمین مانتے ہیں. کم از کم ان کی باتوں کو تو مانیے. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے اتباع حرمین ہی کافی ہے. یعنی اس وقت انہوں نے یہ بھی گواہی دے دی کہ حاجی رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، ان لوگوں کے وقت میں
حرم شریف میں، اور یہ مہاجر مکی مکہ کے رہنے والے ہیں پیر و مرشدین کے، یہ فرماتے ہیں ہمارے لیے تو حرمین شریف جو ہے، عرب شریف، حرم شریف، ان کا ہی اتباع کرنا کافی ہے، کیونکہ وہاں تو میلاد النبی ہوتا ہے۔ جب وہاں ہوتا ہے میلاد النبی، عرب کے لوگ کرتے ہیں، مدینہ شریف کے لوگ کرتے ہیں، اور شام و یمن کے لوگ کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو کرنے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور جب کرنے پہ اتنا زیادہ اجر و ثواب امت کو ہے، امت اس کے سبب بخشی جا سکتی ہے، امت کو بے شمار اللہ رب العزت کے رحمت و نوازش کا سبب بن سکتا ہے، تو پھر ان کو آخر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ اپنی بدعات اور خرافات نہیں دیکھتے ہیں، یہ اپنی گمراہیت نہیں دیکھتے ہیں، یہ اپنی بکواس نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر اس پر ایک الگ سے ایک ٹاپک لمبا ہو جائے کہ یہ بدبخت کتنے بڑے گستاخ ہے۔ اور واقعی میں ایسا شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہے، آخر وہ اس سے توفیق کیسے ہوگی میلاد النبی پہ خوشی منانے کی؟ اب اشرف علی تھانوی دیکھ لیجئے، یہ ایک کتاب لکھا ہے حفظ الایمان، جس میں تمام دیوبندیوں کا ایمان اس میں غرق کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے بارے میں کہ حضور کو جیسا علم غیب ہے، اس میں حضور کی کیا خاصیت، ایسا علم غیب تو ہر پاگل بچے اور جانوروں کو حاصل ہے۔ معاذ اللہ، جو حضور سے ایسی محبت کرے، حضور کے عرفہ والا علم غیب کو پاگل بچے اور جانوروں کی طرح کہے، وہ شخص عاشقوں کے ساتھ مل کے حضور کی آمد پہ خوشیاں منائے گا؟ اس کا خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی، کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، اس میں لکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم شیطان مردود کو ہے۔ شیطان کو تو روئے زمین کے ذرے ذرے کا علم ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روئے زمین کے ذرے ذرے کا علم ماننا یہ شرک ہے۔ اب بتائیے، اتنا بڑا گستاخ ہے کہ حضور کے لیے روئے زمین کا ذرے ذرے کا علم ماننے کو یہ شرک لکھ رہا ہے، لیکن وہی چیز یہ شیطان کے لیے مان رہا ہے۔ اب ایسا بدبخت جو حضور کا اتنا بڑا گستاخ ہو، آخر اس کو کیسے اللہ پاک توفیق دے سکتا ہے کہ حضور کی میلاد مبارک پہ خوشی منائے، اور خوشیاں منانے کے بعد وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے بخشا جائے؟ رب تبارک و تعالیٰ کو ایسے بدبختوں کو تو بخشنا ہی نہیں ہے، جسے بخشنا ہی نہیں ہے اسے اپنے محبوب کی ولادت پہ خوشی منانے کا کیوں موقع دے گا؟ تو اب آپ کے اوپر اتنے سارے دلائل اور حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے، بس اس لیے کہ آپ ان بدبختوں سے اپنی عقائد و ایمان کی حفاظت فرمائیں اور عید میلاد النبی پہ خوب سے خوب خوشیاں منائیں۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہے تو ان محدثین کے راستے پہ چلیں اور حضور کی عشق و محبت میں ڈوب کے خوب خوشیاں منائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، اور حضور کے صدقے اللہ رب العزت سے نجات اور جنت جیسی عظیم نعمت کا مطالبہ کریں، یا پھر آپ ان بدبختوں کے ساتھ رہ کر ان تمام نعمتوں سے دور ہو جائیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کے سامنے جو صحیح چیز تھی وہ ہم پیش کر دیے، انشاءاللہ الرحمن پھر ان کے کسی جہالت اور ان کے بکواس کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور الحمدللہ اہل سنت کے دفاع میں جو ہمارے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے ایمانداری کے ساتھ پیش کر دیں گے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو قبول کریں یا پھر اس سے درگزر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔